بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی۔ آج میں آپ کے لیے جس کتاب کا تعارف لے کے حاضر ہوئی ہوں وہ ہے سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے محمد حسنین ہیکل صاحب کی یہ تصنیف ہے۔ کتاب کا عنوان ہے حیات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور الفیصل غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور اس کے ناشر ہیں، اور محمد مسعود عبدہ صاحب اس کے مترجم ہیں۔ اس میں اگر ہم فہرست ابواب میں آ جائیں تو سب سے پہلے تعارف از مترجم بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مقدمہ مؤلف طبع اول، مقدمہ مؤلف طبع ثانی، اسلام سے پہلے جزیرہ نمائے عرب، مکہ معظمہ کا محل وقوع، ازدواجی زندگی سے آغاز بعثت تک، ولادت اور طفولیت، بعثت سے عمر کے مشرف با اسلام ہونے تک، واقع غرانیق، نیا منصوبہ بنو ہاشم سے سوشل بائیکاٹ، کرم خوردہ قرارداد سے معراج تک، بیعت عقبہ، ہجرت، ابتدائی دور مدینہ منورہ، ابتدائی ٹکراؤ اور سرایا، غزوہ بدر کی فتح کے بعد رد عمل، غزوہ احد کے بعد، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا، جنگ خندق اور یہود بنو قریظہ کے خاتمہ سے صلح حدیبیہ تک، حرمت شراب اور غزوہ خیبر تا عمرہ القضاء، خالد بن ولید کے حلقہ بگوش اسلام ہونے تک، غزوہ معطہ اور دوسرے غزوات و سرایا، فتح مکہ اور تطہیر کعبہ، غزوہ حوازن اور طائف، مدینہ طیبہ میں واپسی، غزوہ تبوک اور وفات ابراہیم علیہ السلام، سال وفود ایک بار پھر، اہل کتاب سے حجۃ الوداع تک، علالت سے وصال تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین، خاتمہ اسلامی تمدن قرآنی نقطۂ نگاہ سے، خاتمہ اسلامی تمدن اور مستشرقین، حرف آخر اور مواخذ۔ اس طرح اس کتاب کے ٹوٹل ابواب جو بنتے ہیں وہ 37 ہیں، اور جو اس کے صفحہ جات ہیں وہ ہے 917۔ تعارف میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤلف محمد حسین ہیکل مصر کے نامور ادیب، فلسفی، روشن خیال مفکر، اتحاد پسند اور جدید طرز نگارش کے علم بردار ہیں۔ ادبی اور علمی حلقوں میں ان کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، البتہ مؤلف نے حیات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جن اہم ترین مقاصد کے تحت لکھی ہے، آپ اگر آغاز ہی میں اسے متعارف ہو جائیں تو ممکن ہے کہ آپ کے شعور مطالعہ کے لیے تعارف کتاب کے مرکزی خیال کی اہمیت کو سمجھنے میں اضافی معاونت کا موجب ہو۔ اس کتاب کا بنیادی مقصد مغرب کے اسلام دشمنی کا کلیسائی پادریوں کے ان جھوٹے الزامات کا علمی انداز میں جواب دینا ہے جو محض ان کی عصبیت پر استوار ہیں۔ حیات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستشرقین اسکالرز کی سیرت طیبہ پر لکھی ہوئی کتابوں میں غیر مصدقہ، بے بنیاد اور غلط معلومات پر استوار واقعات کی تردید کرنا ہے۔ چنانچہ موصوف خود حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمہ اول میں لکھتے ہیں، مغربی مصنفین تحقیق کے بغیر اسلام پر الزام تراشی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ بعض مغربی اہل قلم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے رومی راہب سے تشبیہ دی جو اپنے لیے پوپ کا مقام حاصل نہ ہونے کی وجہ سے مخلوق خدا پر بپھر گیا۔ مغرب کے ہجو گو شعراء نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
طلائی مورتی کی صورت میں پیش کیا جسے لوگ مسجدوں میں رکھتے ہیں۔ اولان نے اپنی نظم میں جو واقعہ بیان کیا ہے اس میں ہسپانوی عیسائی فوجوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے اصنام توڑے جا رہے ہیں جو 3 خداؤں پر مشتمل ہیں: ترخاجان، محمد، نعوذ باللہ، ابولون۔ الغرض ان کینہ پرور ہذیان گو مسیح مصنفین کے ایسے حزلیات مسلسل نشوونما پاتے رہے ہیں، خصوصاً ان اہل قلم کے زور سے: زدرف ولہیم، نکولا ویس، مراتشی، ہوئنگر، بلباندر، پریدو وغیرہ۔ پھر 14ویں صدی میں برباسکل نے اسلام کے ابتدائی نشوونما پر قلم سے ناپاک حملے کیے۔ قرون وسطیٰ کے اکثر مسیحی مصنفوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لامذہب قرار دینے کا فرض ادا کیا۔ مغرب نے اسلامی ممالک میں اپنے مبلغین بھیجے تاکہ مسیحیت کی نیابت اسلام پر نعر و الزام لگا کر مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کرکے عیسائیت کی طرف مائل کر سکیں۔ لہٰذا میں نے علمی زندگی طے کرنے کے بعد عملی دور میں قدم رکھتے ہی علمی انداز میں تمام الزامات اور بہتانات کا جواب دینے میں مصروف ہو گیا جو مغربی عیار اہل قلم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگائے تھے۔ اس عظیم اور وقت کے اہم ترین مقصد کی تکمیل میں موصوف کہاں تک کامیاب ہوئے اس کا فیصلہ قارئین بہتر کر سکیں گے۔ میرے خیال میں مستشرقین اور عیسائی مشنری آج بھی ہمارے ملک میں ویسے ہی آب و تاب سے سرگرم عمل ہیں جس کا جواب علمی اسناد کے ساتھ دینا ہر اس اہل قلم کا فرض ہے جو مسلمان کہلاتا ہے۔ کتاب حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں مؤلف محترم نے اسلامی تمدن اور قرآنی نقطہ نگار سے اور اسلامی تمدن اور مستشرقین کے عنوانات سے مزین دونوں مقالات انتہائی فکر انگیز تحریر کا شاہکار ہیں۔ اگرچہ موصوف نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واقعات کو تحریر فرماتے ہوئے قرآن مجید کی ہی آیات پر اعتماد کیا ہے، لیکن علامہ دہر محمد حسین ہیکل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود و سلام کی عدم تکرار کے جواز میں علماء اور محدثین کا سہارا لیا ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ مترجم نے قرآن مجید کے اس حکم کی تعمیل کی ہے جس میں ارشاد ہے: ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ میری عقل و دانش کے مطابق اللہ تعالیٰ کا حکم حرف آخر ہے اور غیر منقطع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کی تعویلات کرنا خود سری کے مترادف ہے۔ اسی طرح موصوف نے صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنا غیر ضروری قرار دیا ہے، لیکن جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان جانصارہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ اعزاز بخشا ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ سورہ بینہ، تو مجھے اس سے اغماض برتنے کا کوئی حق نہیں۔ مؤلف سے انتہائی معذرت کے ساتھ میری تمنا ہے کہ متدم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، درود و سلام کی تکرار زبان پر ہو اور فدائیان شمع رسالت کے اسماء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجاتا رہوں اور میرا دم نکلے۔ مترجم محمد مسعود عبدہ۔ مقدمہ مؤلف طبع اول۔ اس میں عظیم و اعلیٰ اس میں مسمى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مؤذن کی اذان، عقیدت و محبت، تذکرہ ماضی، دعوتی خط، سکوت اندلس، فتوحات عثمانیہ، قابل حیرت حقیقت، اسلام دشمنی اور مسیحیت، بت شکنی اور شخصیت پرستی کا خاتمہ، غور طلبات، مسیح علیہ السلام اور اسلام، عیسائیوں کے حمایت میں مسلمانوں اور کفار کی باہم اشتراک کے عقائد،
3 میں مقام مریم علیہ السلام، قصہ صلیب، عیسائی اور مسلمان صلیبی جنگوں کا آغاز، مسیحی مصنفین کے نگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام۔ یہ ہم ہیں اس وقت صفحہ نمبر 16 پہ، 17 میں اور صفحہ نمبر 18 میں یہ عنوان چل رہا ہے، اور صفحہ نمبر 19 میں مسیحیوں کی اسلام دشمنی کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، اور صفحہ نمبر 21 میں اسلام کے خلاف مارکہ آرائی۔ ان میں سے ہر ایک عنوان ایسا ہے جس پہ الگ سے اور مکمل ایک یکسوئی کے ساتھ ایک پراپر ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے۔ ان کو میں لیٹر آن آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اسی کی اگلی قسط کے طور پر آپ لوگ کے ساتھ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔